آج ہم آئین کے آئینے میں ایک بنیادی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ایک شہری کی حیثیت سے ہمارے حقوق کہاں ختم ہوتے ہیں اور ریاست کا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر شہری کی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ جی، اور اس کا جواب ہمیں کسی سیاسی بیان میں نہیں بلکہ ملک کے سب سے بڑے قانون یعنی آئین پاکستان میں ملتا ہے۔ جی ہاں۔ تو آج ہم نے اپنے سامعین کے لیے آئین پاکستان سے براہ راست چند اہم آرٹیکلز نکالے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آئین فرد اور ریاست کے درمیان اس نازک توازن کو کیسے قائم کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ہم 3 شعبوں پر بات کریں گے: جائیداد، مساوات اور تعلیم کے حقوق۔ تو چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے حق کی جو ہر شخص کے لیے بہت اہم ہے، اپنی جائیداد رکھنے کا حق۔ جی۔ آئین کا آرٹیکل 23 بہت سیدھی سادی بات کرتا ہے۔ جی۔ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو پاکستان میں کہیں بھی جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا حق ہے۔ سننے میں تو یہ بہت ہی مطلق اور واضح حق لگتا ہے نا؟ ہاں، پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آئین کی خوبصورتی اس کی تفصیلات میں ہے۔ اسی آرٹیکل میں آگے چل کر ایک بہت اہم جملہ آتا ہے جو اس پورے حق کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حق آئین اور عوامی مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ کسی بھی معقول پابندیوں کے تابع ہے۔ معقول پابندیاں؟ جی۔ یہ 2 الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حق لامحدود نہیں ہے، لیکن یہ معقول کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فرض کریں ایک سینسٹیو فوجی تنصیب کے قریب زمین ہے۔ اب ریاست عوامی مفاد اور قومی سلامتی کی خاطر قانون بنا کر یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ اس علاقے میں صرف پاکستانی شہری ہی جائیداد خرید سکتے ہیں، کوئی غیر ملکی نہیں۔ اچھا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یا جیسے شہروں میں زوننگ لاز ہوتے ہیں کہ رہائشی علاقے میں آپ فیکٹری نہیں لگا سکتے۔ یہ سب معقول پابندیوں کی مثالیں ہیں تاکہ معاشرے کا مجموعی نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہوئی حق پر پابندی لگانے کی، لیکن کیا ریاست کسی کی ذاتی جائیداد اس سے چھین بھی سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آرٹیکل 24 کی طرف لے جاتا ہے، اور یہاں سے گفتگو واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، آرٹیکل 24 اس توازن کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کی پہلی شق کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے قانون کے مطابق۔ یعنی کوئی بھی کارروائی منمانی نہیں ہو سکتی۔ جی، اس کے لیے قانونی طریقہ کار کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن پھر اس کی دوسری شق ریاست کو یہ اختیار دے دیتی ہے کہ وہ کسی بھی جائیداد کو جبری طور پر حاصل کر سکتی ہے، مگر اس کے لیے 2 کڑی شرطیں رکھی گئی ہیں۔ جی، 2 شرطیں۔ پہلی کہ یہ کسی عوامی مقصد کے لیے ہو، اور دوسری کہ اس کے لیے ایک ایسا قانون موجود ہو جو معاوضے کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ اور یہی وہ 2 جگہیں ہیں جہاں سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ عوامی مقصد کیا ہے؟ ایک نئی سڑک بنانا، ایک ہسپتال یا ڈیم تعمیر کرنا، یہ تو واضح عوامی مقاصد ہیں۔ جی۔ لیکن کیا کسی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین حاصل کرنا بھی عوامی مقصد ہے؟ اس پر عدالتوں میں بہت بحث ہوتی رہی ہے۔ آئین نے اس کی کوئی واضح تعریف نہیں دی، بلکہ اسے وقت اور حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ، معاوضہ۔ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے کہ اگر حکومت کسی کی زمین لے رہی ہے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے، لیکن یہاں بھی ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ جی ہاں، اور یہ آئین کے ان حصوں میں سے ہے جو بہتوں کو حیران کر دیتا ہے۔ آرٹیکل 44 کی شق نمبر 4۔ اچھا۔ وہ واضح طور پر کہتی ہے کہ اگر قانون میں معاوضے کا ذکر ہے تو اس معاوضے کی رقم یا اس کے مناسب ہونے پر کسی بھی عدالت میں سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پارلیمنٹ قانون بنا کر یہ طے کر دے کہ ایک عوامی منصوبے کے لیے حاصل کی گئی زمین کا معاوضہ مارکیٹ ریٹ سے آدھا دیا جائے گا، تو آپ عدالت جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رقم بہت کم ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ تو ریاست کو بہت زیادہ طاقت دے دیتا ہے۔ جی، تو اصل بات یہ ہے کہ آئین نے یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا ہے، عدالتوں کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومت کسی عوامی منصوبے کے لیے آپ کی زمین لیتی ہے تو وہ پارلیمنٹ سے قانون بنوا کر معاوضہ طے کر سکتی ہے۔ تو عدالت میں کس بات پر جایا جا سکتا ہے؟ آپ عدالت جا کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قانون پر عمل نہیں ہوا، یا یہ کہ زمین عوامی مقصد کے لیے نہیں لی گئی،
لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاوضے کی رقم مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے جو سیدھا عوام کے نمائندوں کو دیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ آئین بنانے والوں نے عدلیہ پر اس معاملے میں بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے ایک تاریخی اور معاشی سوچ ہے۔ اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر ہر شخص معاوضے کی رقم پر عدالت چلا جائے گا تو بڑے عوامی منصوبے جیسے ڈیم، موٹر وے یا صنعتی زون وہ برسوں تک قانونی چارہ جوئی میں پھنسے رہیں گے اور ملک کی ترقی رک جائے گی۔ بالکل، اس لیے یہ اختیار مقننہ کو دیا گیا کہ وہ اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حل نکالے، لیکن جیسا آپ نے کہا اس طاقت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مضبوط سیاسی اور عوامی احتساب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آرٹیکل 24 میں کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں ریاست بغیر معاوضے کے بھی جائیداد پر قبضہ کر سکتی ہے یا اس کا انتظام سنبھال سکتی ہے۔ جی، وہ استثناء ہے، یعنی ایکسیپشنز۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عمارت اتنی خستہ حال ہو گئی ہے کہ اس کے گرنے سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے تو ریاست عوامی تحفظ کے لیے اسے گرا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا اگر کوئی جائیداد غیر قانونی طریقے جیسے رشوت یا دھوکہ دہی سے بنائی گئی ہو تو ریاست اسے ضبط کر سکتی ہے۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ آئین میں نجی جائیداد کا حق مقدس تو ہے، لیکن اجتماعی بھلائی اور عوامی مفاد اس سے بالاتر ہے۔ تو جب ریاست کسی کی جائیداد عوامی مقصد کے لیے لیتی ہے تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے کرتی ہے؟ کیا امیر اور غریب پر ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے؟ بالکل۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں آئین کے ایک اور بنیادی ستون یعنی مساوات کے حق آرٹیکل 25 کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت خوبصورت منتقلی ہے، کیونکہ اگر قانون کا اطلاق ہی برابر نہ ہو تو پھر سارے حقوق بے معنی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ آرٹیکل 25 کی پہلی شق بہت واضح اور طاقتور ہے۔ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی حقدار ہیں۔ یہ ہمارے پورے قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ اور اس کی دوسری شق میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا، یعنی مرد اور عورت قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ جی۔ لیکن پھر فوراً بعد تیسری شق میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو بظاہر اس کے بالکل الٹ لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ریاست کو خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین بنانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی۔ ہاں، یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، دوسری طرف آپ خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی قوانین کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ہمیں مساوات کے ایک گہرے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ آئین یہاں رسمی مساوات یعنی فارمل ایکوالٹی سے آگے بڑھ کر حقیقی مساوات سبسٹینٹیو ایکوالٹی کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسمی مساوات کا مطلب ہے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا۔ تصور کریں کہ ایک دوڑ ہو رہی ہے جس میں ایک شخص تو بالکل تندرست ہے اور دوسرا بیساکھیوں پر ہے۔ رسمی مساوات یہ کہے گی کہ دونوں کو ایک ہی جگہ سے دوڑ شروع کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقی مساوات یہ تسلیم کرتی ہے کہ دونوں کی شروعاتی پوزیشن برابر نہیں ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بیساکھیوں والے شخص کو تھوڑا آگے سے شروع کرنے دیا جائے تاکہ دونوں کو جیتنے کا برابر موقع مل سکے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ تو آئین یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے میں خواتین اور بچے تاریخی اور سماجی وجوہات کی بنا پر ایک کمزور پوزیشن میں ہیں۔ بالکل۔ اس لیے ان کو باقی معاشرے کے برابر لانے کے لیے خصوصی تحفظ اور قانونوں کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ اسے مثبت اقدام یعنی افرمیٹیو ایکشن بھی کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ برابری صرف کاغذ پر نہ ہو بلکہ معاشرے میں عملی طور پر نظر بھی آئے۔ جیسے خواتین کے لیے پارلیمنٹ میں مخصوص نشستیں۔ جی، یا بچوں سے مشقت کے خلاف سخت قوانین۔ یہ اقدامات امتیاز نہیں بلکہ امتیاز کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے، اور حقیقی مساوات کا سب سے بڑا ذریعہ شاید تعلیم ہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جس کے بغیر کوئی بھی شخص معاشرے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اسی لیے آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 25A کا اضافہ کیا گیا جو تعلیم کے حق کو ایک بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ اس آرٹیکل میں دو الفاظ بہت اہم ہیں، مفت اور لازمی، اور اس سے بھی اہم لفظ ہے فراہم کرے گی۔ شیل پرووائڈ۔
جی، شیل پرووائڈ یہ ریاست کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑتا، یہ اس پر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ جی، یہ آرٹیکل صرف اسکول میں داخلہ دلا دینا نہیں ہے۔ مفت اور لازمی تعلیم کا مطلب ہے کہ ریاست کو معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہے، ایسی تعلیم جو بچے کو معاشرے کا ایک کارآمد اور باخبر فرد بننے میں مدد دے۔ اور اس کا تعلق براہ راست غربت کے خاتمے سے بھی ہے۔ بالکل، تعلیم کے بغیر باقی تمام حقوق بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک شہری پڑھ ہی نہیں سکتا تو وہ اپنے قانونی حقوق کو سمجھے گا کیسے، ان کا دفاع کیسے کرے گا؟ لیکن یہ حق آئین میں شامل ہوئے ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے۔ عملی طور پر ہم اس کے نفاذ میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ صرف کاغذ پر ایک خوبصورت وعدہ تو نہیں؟ یہ اس حق کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آئین نے ذمہ داری تو واضح کر دی، لیکن آرٹیکل کے آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ یہ کام ایسے طریقے سے ہوگا جو قانون کے ذریعے طے کیا جائے۔ اچھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کیونکہ صوبائی معاملہ بن گیا، تو اب ہر صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قانون سازی کرے اور وسائل فراہم کرے۔ تو اصل رکاوٹیں کیا ہیں؟ وسائل کی کمی یا سیاسی عزم کا فقدان؟ میرے خیال میں دونوں ہی ہیں۔ اسکولوں کی تعمیر، اساتذہ کی تربیت، کتابوں کی فراہمی، یہ سب بہت بڑے مالی وسائل کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک مضبوط سیاسی عزم کی ضرورت ہے جو تعلیم کو پہلی ترجیح بنائے۔ جی۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مفت کا مطلب کیا صرف ٹیوشن فیس کی معافی ہے، یا اس میں کتابیں، یونیفارم اور دیگر اخراجات بھی شامل ہیں۔ جب تک ان تمام پہلوؤں پر کام نہیں ہوگا، لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر رہیں گے اور یہ آئینی حق ادھورا رہے گا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا آئین شہریوں کو جائیداد، مساوات اور تعلیم جیسے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، لیکن یہ حقوق یہ کسی جزیرے پر موجود نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ان کے ساتھ ریاست کے اختیارات اور عوامی مفاد کی شرط جڑی ہوئی ہے۔ جائیداد کا حق مطلق نہیں، ریاست عوامی مقصد کے لیے اسے معاوضہ دے کر حاصل کر سکتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مساوات کا مطلب سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں، بلکہ کمزور طبقوں کو اوپر لانے کے لیے خصوصی اقدامات کرنا بھی ہے، تاکہ کھیل کا میدان سب کے لیے برابر ہو سکے۔ اور اس میدان کو برابر کرنے کا سب سے مؤثر اوزار تعلیم کا حق ہے، جسے آئین نے ریاست کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ بالکل۔ یہ سب آئین کی کتاب میں درج ہے، لیکن ایک سوال جو ہمارے سامعین کے لیے میں چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ ضرور۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ آئین بنیادی حقوق تو دیتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، آرٹیکل 24(4) یہ بھی کہتا ہے کہ حاصل کی گئی جائیداد کے معاوضے کے مناسب ہونے پر عدالت میں سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جی۔ یہ ایک غور طلب نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر عدالتیں بھی ریاست کے طے کردہ معاوضے پر سوال نہیں کر سکتی، تو ایک عام شہری کے پاس کیا طریقہ کار بچتا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عوامی مقصد واقعی عوامی ہو اور معاوضہ واقعی منصفانہ ہو؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا شہری اور ریاست کے درمیان اس تعلق میں صرف پارلیمنٹ پر بھروسہ کرنا کافی ہے، یا ہمیں شفافیت، عوامی مشاورت اور احتساب کے دیگر اداروں کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آئین میں لکھے حقوق صرف الفاظ نہ رہیں بلکہ ہر شہری کی زندگی میں ایک حقیقت بن سکیں؟ اس اہم موضوع پر غور و فکر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.